آج ایسے بہت سے مسلمان کبھی کبھی ملتے ہیں، انہیں قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، اور کچھ پڑھتے ہیں تو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پاتے۔ آج انتظامات ہیں دوستو، جس قرآن کی وجہ سے تم موجود ہو، تمہاری عزت باقی ہے، تمہارا رتبہ باقی ہے، تمہاری دھمک باقی ہے اس دنیا پر، اس دھرتی پر، جس قرآن پر تم ایمان رکھتے ہو، اسی قرآن کو تم نہیں پڑھ رہے۔ دنیا کی نہ جانے کتنی کتابیں تم نے پڑھ لی، تم اسکول میں گئے، تم کالجز میں گئے، یونیورسٹیز میں گئے، لیکن ایک قرآن کو ختم نہ کر سکے، قرآن کو پڑھ نہ سکے۔ تمہارے مرشدین نے، اولیاء کرام نے، تمہارے مشائخ نے، جنہوں نے تم کو ہدایت دی ہے، جنہوں نے تمہارے اجداد کو گمراہی سے بچایا ہے، انہوں نے قرآن کی خدمت کی۔ محدث اعظم قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں، امام اہل سنت ترجمہ کر رہے ہیں، نہ جانے ہمارے کتنے بزرگوں نے ترجمے کیے ہیں، تفسیریں کی ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام کی تفسیر سراپا ہدایت، لیکن تفسیر اشرفی تم نے پڑھنے کی کوشش کی؟ جب کہیں درس تفسیر ہو، اناؤنس ہو، تمہیں معلوم ہو، تم پہنچے وہاں کہ ہم پڑھ نہیں پاتے، سن لے۔ سی ڈیز بھی آ گئی ہے، بکس بھی آ چکی، انتظامات سارے کیے جا سکتے، صرف ہمیں اور آپ کو اپنے قدم کو بڑھانا ہے۔ سمجھے تو یہ قرآن ہے کیا؟ اس دنیا میں ہم بھیجے ہی گئے ہیں قرآن کو پڑھنے پڑھانے کے لیے، اسی لیے کہ ہدایت انسان کو صرف قرآن سے مل رہی ہے۔ یہ ہدی للناس بھی ہے، ہدی للمتقین بھی ہے، یہ متقیوں کی بھی رہنمائی، یا اولیاء کرام کے لیے بھی ہدایت ہے۔ الگ الگ اسٹیٹس ہیں سب کے، یہ عام انسانوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ اور ایسا نہیں ہے جب کوئی اس کے قریب آیا اسے ہدایت نہ ملی ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے دیکھ لو،